کہتا ہے جی کہ میرا نام ریاض ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں، میرا بیٹا ظہور اس کا نام ہے، وہ بیمار ہے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم مذہب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ یہ دعا بھی پڑھا کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں، پانی پہ بھی دم کر کے پلایا کریں، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ قاری محمد اشرف کی والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ کچھ نوجوان عمرے پہ آئے ہیں کشمیر سے، تو دعا کریں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بھی مسلمان نہیں ہوگا کہ جو کشمیر کے لیے دعا نہ کرتا ہو۔ وہ چونکہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا حصہ ہیں، ہمارا جگر ہیں، ہمارا ٹکڑا ہے، اور ان پر جو مظالم اور ظلم ہو رہا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ یہ مودی جو ہے یہ تو ہٹلر کا بھی باپ نکلا ہے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو گولیاں، آنکھوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور لڑکیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ایک ایک بچی کے ساتھ کئی کئی فوجی ان کے زنا کرتے ہیں، پھر وہ جب مر جاتی ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان کے مظالم سے نجات عطا فرمائے، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان پر اپنا قہر نازل فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے ختم ہونے کے بعد میرا بھائی افضل تو یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں، کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، حلق کرانے والے اور تقصیر کرانے والے، تو حلق کرانے والوں کا ذکر پہلے ہے، قصر کرانے والوں کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن اگر کوئی حلق نہ کرائے اور قصر کرانا چاہے تو اس کے لیے بھی کم سے کم 1/4 حصہ بال جو ہیں وہ کٹ جائیں، تو پھر تو اس کا وہ احرام ٹھیک کھل جائے گا۔ اگر ایسے چٹکی چٹکی کاٹ لی ہے پھر دم پڑ جائے گی، پھر اس کو اپنا قصر نہیں کہتے۔ اور ایک قصر کا طریقہ ہے کہ اگر کسی کے مثلاً بال لمبے ہیں تو لمبے بالوں کو سیدھا کر کے جہاں بال ختم ہوتے ہیں نا وہاں نیچے اتنا اتنا کاٹ لے تو سب کے سر کٹ جائیں گے، تو تب بھی حلق ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہی افضل یہی ہے کہ سر منڈائیں۔ عمرے حج پر ہم حلق کرتے ہیں، حلاق صابن یا شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس میں خوشبو ہوتی ہے تو بہرحال دم تو نہیں پڑے گی کہ فوراً دھو دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، لیکن صدقہ دینا پڑے گا۔ اور افضل یہ ہے کہ جب حجام کے پاس بیٹھیں اس کو کہیں بھی سادہ پانی لگانا، کوئی خوشبو والا شیمپو یا صابن نہیں لگانا۔ اگر تم نے ایسی حرکت کر دی ہے تو ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نفلی طواف جو ہے میرا بھائی، یہ تو اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے جس کا حکم قرآن میں دیا ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کا میرا گھر بنائیں، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ لا یشرک وطہر بہ طہر للطائفین والقائمین، تو طواف کرنے والوں کا ذکر پہلے ہے، نماز والوں کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اس لیے طواف بہت بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آج کل مسجد عمرہ سے، مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے سے افضل زیادہ یہ ہے کہ طواف کیا جائے، کیونکہ جتنی دیر آپ عمرے کے لیے جائیں گے اتنی دیر اگر آپ طواف میں رہیں گے تو آپ کعبے کے پاس رہیں گے۔ میرے بچے کی عمر 5 سال ہے، وہ بولنے میں کمزور ہے، بھائی اس کے لیے علاج وہی ہے سورۃ فاتحہ اور اللہ کے قرآن کی آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ آیت پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلایا کریں۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا افضل ہے یا باقی اوقات درود پڑھنا افضل ہے؟ چونکہ جمعہ کے دن کا درود جو ہے
وہ خود حضور پاک نے فرمایا کہ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ فرقے اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ہم ایک آدمی کے لیے صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہو؟ آپ گھڑیاں پہچان لیتے ہیں، کپڑے پہچان لیتے ہیں، فرقوں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ یہ سب بہانہ ہے، ورنہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون غلطی پہ ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت کے تابع ہیں وہ حق پہ ہیں، اور جو لوگ اس سے ہٹے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہیں۔ جن کو صحابہ سے محبت نہیں بغض ہے وہ حق پہ نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہیں بغض ہے وہ حق پہ نہیں ہے۔ تو ایسے فرقوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ باقی قرآن کا ترجمہ جو ہے پڑھیں تو کتنے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ترجمے ہر زبان میں ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے نظروں میں جو آسان ترجمہ ہے وہ معارف القرآن ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آسان بھی ہے اور تفصیل بھی ہے کہ ایک عام آدمی بھی بات سمجھ لیتا ہے۔ بہرحال اس میں بھی آپ یہ کیا کریں کہ کسی بدعتی کا، کسی خارجی کا، کسی قادیانی کا ترجمہ نہ پڑھا کریں۔ عورت کو اگر ایام شروع ہو جائیں تو عمرہ نہیں کر سکتی جب تک ایام ہے، ایام سے پاک ہو تو عمرہ کرے گی، نہیں تو اللہ کی مرضی چلی جائے۔ حرم کے حدود جو ہیں ہر جگہ پر باقاعدہ حکومت نے پتھر لگائے ہوئے ہیں کہ حدود حرم یہ ابتداء حرم ہے، یہ انتہاء حرم ہے۔ باقی عمرے کے لیے مسجد عائشہ اس لیے ہے کہ وہ حرم کے باہر ہے اور قریب ہے۔ اسی طرح جیرانہ کا علاقہ جو ہے وہ بھی حرم کی حد کے قریب ہے، وہاں سے بھی حضور پاک نے عمرہ کیا ہے۔ بہرحال حد حرم کے باہر سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ نماز 1,00,000 تب ہوگی جب آپ حدود حرم میں پڑھیں گے۔ عمرے کی نیت کر لی، 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں، کسی ضرورت کے تابع اوپر والی چادر ہم دور کر سکتے ہیں، ایک چادر میں بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے پاس کون سی چادریں تھیں؟ وہ تو بیچارے ایک ہی چادر میں کرتے تھے۔ بہرحال علماء جو ہیں صحیح معنی میں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ کا ولی ہوتا وہی ہے جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہو۔ وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے پورے ہاتھوں پہ دب کر کے بدن پہ پھیرا کریں۔ بہرحال ٹیلی ویژن میں اگر کوئی کعبے کو دیکھ رہا ہے، بہرحال ٹیلی ویژن میں اور کوئی چیز بھی دیکھ رہا ہے، عورتوں کا یا مردوں کا تصویر نہ ہو، باقی اگر مکہ دکھا رہے ہیں، اذان دکھا رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر موقع ملے طواف میں تو ہر دفعہ ہاتھ لگائیں حجر اسود کو اور رکن یمانی کو۔ اگر موقع نہ ملے تو رکن یمانی پر تو اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن حجر اسود پر اشارہ کریں۔ میں وزٹ ویزے پہ آیا ہوں، عمرہ منع تھا، اس لیے ایئرپورٹ سے بغیر احرام کے آگے آپ کو دم نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ آپ کے لیے منع تھا، آپ نے آمدن تو نہیں چھوڑا نا، لیکن اب عمرہ کر لیں۔ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے اور وہ اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں۔ اگر حج افراد ہے تو قربانی ضروری نہیں ہے، اور اگر حج قران ہے یا تمتع ہے پھر بکری رکھنا ضروری ہوتی ہے۔ نہ رکھ سکے 10 روزے رکھ لے، 3 روزے ابھی رکھ لے، 7 ایام جو ہے وہ بعد میں، تلک عشرۃ کاملہ۔ میں نے گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں مسلم لوگ بھی رہتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی۔
میں نے پتہ نہیں کیا کہتا ہے گھر کیا تھا، بریلی آئے، دیوبندی نہیں آئے. میں نے آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بریلوی آئے ہم نہیں آئے، دیوبندی کے پیسے ہم نے دیے گئے. مجھے نہیں سمجھا آپ نے کیا لکھا ہے، بریلی آئے دیوبندی. تو کھانے کی چیز ہو تو بریلوی ہی آئے گا، ہم کیوں آئیں؟ حلوے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. میرے 2 رکعت واجب طواف کے دوسرے دن پتہ چلا تو اب 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، چاہے کئی دن بھی گزر جائیں. یہ ہے کہ 2-3 دن کے لیے بیوی کو چھوڑ دو حلالہ ہو جائے گا، غلط بات ہے. اس کا باقاعدہ نکاح ہو، وہ اس کی بیوی بنے اور وہ اس کے گھر میں رہے اور اس کو میاں بیوی کے طور پہ استعمال بھی کرے، پھر اپنی مرضی سے چھوڑے. یہ نہیں کہ پہلے طے کر لو کہ بھئی اتنا پیسے دیں گے، رات تم رکھ لو، کل چھوڑ دینا. یہ تو پھر گھوڑا کرائے پہ لینا ہوا، حلالہ تو نہ ہوا. بہرحال حضرت علی حیدری یا اپنے حضرت شیر جھنگوی صاحب، یہ تمام حضرات ہمارے تعلق تھا، دوست تھے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. وہ صحابہ کے نام پہ قربانیاں دے گئے. اگر میری بیوی واپس آئی مدینے سے، عمرہ نہیں کر سکی کہ اس کو ایام تھے، کوئی حرج نہیں. اگر نیت نہیں کی تو کوئی جرمانہ نہیں، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لے. میری والدہ کی شوگر کی وجہ سے بینائی ختم ہو گئی، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہمارے بچے ہیں، ایک کا نام حارث ہے اور ایک کا نام دانیال ہے. اللہ امتحان میں کامیاب کرے. اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو امتحان میں کامیاب کرے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے بندے کے ساتھ ناجائز تعلق میں دیکھا ہے تو اچھی بات ہے کہ طلاق دے دے، جان چھوڑائے. ایسی گندی عورت کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ لیکن اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو پھر وہ توبہ کر لے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گی. ہم لوگ حاجیوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ہمارا حج بھی ہو جائے گا. نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، عرفات جائیں گے تو آپ کا بھی ہو جائے گا. دادا میرے وفات پا گئے، ان کے لیے عمرہ کروں یا تو جو مرضی ہے کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، حج کرو. میں نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. میرا بھائی وہ 3 ہی ہو گئیں. جب بھی آدمی طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا ہے. پیار میں بھی کبھی طلاق دی ہے کہ آج مجھے آپ پر میرے پیار، دل ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے، طلاق کا ہدیہ قبول کرو، یہ کبھی کہتا ہے؟ جب بھی دے گا غصے میں دے گا. کہتے ہیں جی کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، میرے دل کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. اللہ کا ذکر زیادہ کریں، درود شریف زیادہ پڑھیں تنہا بیٹھ کر. حضور کا جب نام آتا ہے تو حضرت ابو بکر انگوٹھے چوما کرتے تھے، بالکل غلط بات ہے. اگر حضرت ابو بکر انگوٹھے چومتے تو سارے صحابہ نہ دیکھتے. آپ نے 1400 سال کے بعد دیکھ لیا ہے، صحابہ نے نہیں دیکھا. یہ بالکل غلط بات ہے. نہیں، ویسے بھی آدمی کو عقل کریں. انگوٹھے آپ چوم رہے ہیں، انگوٹھے تو اپنے چوم رہے ہیں تو احسان حضور پہ کر رہے ہیں. یا تو حضور کے انگوٹھے چومو. بھئی حضور کا نام آیا، انگوٹھے آپ نے چوم، تو انگوٹھے تو آپ اپنے چوم رہے ہیں. ثواب تو تب ہے جب درود پڑھو گے اللہم صلی علی سیدنا محمد. اگر دوسرے عمرے کے بعد سر پہ مشین پھیریں، بال ہوں گے تو مشین پھیرو گے نا، بال نہ ہوں تو پھر اس طرح پھروائیں. اگر طواف کا ایک چکر رہ گیا تھا پورا کر لیں بعد میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنا کے غلطی کی. بہرحال گزارش یہ ہے کہ
جب ان نے خلیفہ بنایا تھا تو یزید ٹھیک تھا، اگر بعد میں کچھ تبدیلیاں اس میں آئی ہیں تو اس کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ تو نہیں ہے۔ احرام باندھ کے طواف کر سکتے ہیں، احرام کی ضرورت ہی نہیں ہے طواف میں، باقی جانے کے لیے ایک بہانہ بنانا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری قبول فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ حج قبول فرما، یا الہ العالمین تمام آنے والوں کو اپنے دین کی سچی محبت نصیب فرما، صراط مستقیم نصیب فرما، ہر باطل فرقے کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔